الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ساتھیو، آج 4 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ڈیرہ غازی خان توسہ شریف کے مشہور و معروف ایریا میں حضرت مولانا اعجاز الحق قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کے مدرسہ اعجاز القرآن میں ختم القرآن اور اصلاحی اجتماعی تبلیغی روحانی اجتماع میں رب کریم شرکت کا موقع دے رہا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا کے مامو جان محترم شاعر اسلام غلام فرید طیب صاحب بہت بہتر کلام پیش کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس طرح بچوں کی طرح بیٹھ کر ان کے کلام اپنے بچپن میں سنے ہیں، اور آج تک میری گاڑی میں کلام گونجتا ہے تو بھائی طیب کا گونجتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں باقاعدہ سنتا ہوں۔ نظریاتی لوگوں کو سننے کی کوشش کیا کریں، جو مسلک، مذہب، ایمان، عقائد بتائے۔ لوگ ایسے راگنی والوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ بابا یوں نہیں ہے، گلوکاری نہیں ہوتی، نعت خوانی ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو میں عقائد سمجھے ہوں گے، مسائل، فضائل، دلائل سمجھے ہوں گے، اور ان کا ماشاءاللہ علماء سے رابطہ ہے۔ ابھی مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایسا اجتماع کیسا ہوا معراج کی رات میں، تو پوری اس ترتیب پر۔ تو جو اتھینٹک بندوں سے رابطے میں ہو تو ان کا کلام بھی اتھینٹک ہوا کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ باقی اسٹیج پر جملہ علماء کرام آپ حضرات تشریف فرما ہے، اور توسہ شریف سے تو میرا ایک قرب کا تعلق ہے کہ میری پہلی بیعت شیخ العرب والعجم، مناظر اہل سنت والجماعت، مناظر اسلام، سرمایہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ سے ہے، اور میں ان کے شہر میں موجود ہوں۔ تو اپنے شیخ مکرم کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل یہ معراج پر گفتگو کر رہے تھے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ میں نے معراج کا واقعہ آپ کو نہیں سنانا، وہ آپ سن چکے ہیں، یاد ہے، کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس واقعات میں جو چیدہ کچھ موتی، کچھ ثبوت، کچھ عقائد، مسائل، فضائل، دلائل نکلتے ہیں نا، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ معراج کب ہوا؟ جب اعلان نبوت کو 10 سال پورے ہوئے تو معراج ہوا۔ دوسرا سوال ہے معراج کیوں ہوا؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ رسالت مآب کو رب نے رتبہ دینا تھا۔ تیسرا سوال ہے بھئی وجہ کیا بنی؟ تو بھائی وجہ بنیادی 3 بنی ہے۔ 3 غم اللہ کے رسول پہ در پہ آئے ہیں، رب کریم نے ان کا ازالہ فرمایا اور رسالت مآب کو آسمانی سفر کرائے۔ بھائی وہ 3 غم کون سے ہیں؟ پہلا غم اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہے۔ پیغمبر کریم کی عمر 25 سال اور اب عمر 50 سال، وہ بیوی اس وقت آئی اور آج دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے رسول کے غم کا سال۔ ابھی یہی غم سے نکلے نہیں تھے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے شفیق و رحیم چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہے، جو رسول اللہ پر سائبانی کی حیثیت پر حضور پاک علیہ السلام کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ تیسرا غم رسالت مآب پر واقعہ طائف کا آیا، جب طائف اللہ کے رسول گئے اور 3 سرداروں سے پے در پے ملاقات کی،
تینوں نے نعوذ باللہ تعالی حضور پاک کی دعوت کا انکار کیا اور اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا جو پتھر مارتے سر سے خون نکلتا تو پاؤں کی جوتیاں بھر جاتی۔ یہ تین غم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عام الحزن سے نکال کر فریش کرنے کے لیے رب کریم نے معراج کے سفر کا تحفہ دیا۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، حضور پاک علیہ السلام کا یہ سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس رات دو سفر ہیں، ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں اسرا یسری، اسراء ان رات کو زمین پر چلنا، تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ سفر اسراء ہے، بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک یہ سفر معراج ہے، عروج سے ہے۔ جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے اس پر 5 اسٹاپ ہیں، 5 وقفے ہیں اللہ کے رسول کے۔ نمبر 1، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ رکے ہیں۔ نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ پرانا نام یثرب رکے ہیں۔ نمبر 3، رسالت مآب طور سینا پہ رکے ہیں۔ نمبر 4، بیت اللحم میں رکے ہیں۔ نمبر 5، بیت المقدس میں رکے ہیں۔ یہ 5 اسٹاپ ہیں اور 5 کی اپنی اپنی وجہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پہلے بیت اللہ میں رکے ہیں، گھر سے نکل کے بیت اللہ آئے ہیں۔ بیت اللہ میں 2 جگہ ہیں، ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جس پر چھت ہے، ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جو بغیر چھت کے ہے۔ جو چھت والی ہے ہم اسے تو کعبہ سمجھتے ہیں، جس پر چھت نہیں ہے اہل علم جانتے ہیں عوام اسے کعبہ نہیں سمجھتی۔ وہ کون سی جگہ؟ وہ حتیم ہے۔ بھئی حتیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ پورا بہت بڑا تھا، مکہ کے کفار اس کی تعمیر نو کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو پیسے حلال ان کے پاس جو تھے وہ تعمیر پہ لگائے، حرام نہیں لگائے۔ حلال کم تھے اس وجہ سے چھت تھوڑی جگہ پہ پڑی، باقی پہ دیوار لگا دی جسے ہم حتیم کہتے ہیں، ورنہ کعبہ یہ بھی ہے اور کعبہ وہ بھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں جو سفر شروع کیا ہے وہ حتیم سے کیا ہے جس پر چھت نہیں ہے۔ حضور پاک نے چھت کے اندر سے سفر شروع کیوں نہیں کیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، وہاں 360 بت لگے ہوئے تھے، ایک تو یہ وجہ ہے حضور اندر تشریف نہیں لے گئے، کفار کی طرف سے بت سازی تھی۔ دوسری وجہ، حضور پاک نے آپ اور مجھ پر، امت کے غریبوں پر کرم نوازی کی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آج کوئی غریب حج اور عمرے پہ جائے اور وہ کہے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میرے محبوب نے سفر معراج شروع کیا تھا، اگر چھت کے اندر کی جگہ ہوتی وہاں تو بادشاہ جاتے ہیں، آپ اور ہم کہاں جا سکتے؟ حضور اس جگہ سے گئے ہیں جہاں ہر امتی پہنچ سکتا ہے۔ آپ یہاں رکے کیوں ہیں؟ یہاں شک صدر ہوا ہے۔ حضور پاک کا شک صدر 4 مرتبہ ہے، 2.5 سال، 10 سال، اعلان نبوت، واقعہ معراج، ان 4 مواقع پر ہے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کا شک صدر یہاں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور عالم ناسوت سے نکل کے عالم لاہوت میں جا رہے تھے، تو اوپر آسمانوں پہ ایسے ایسے مقامات آنے ہیں جہاں جنت دیکھنی ہے، جہنم کا عذاب دیکھنا ہے، شریف الاقلام دیکھنا ہے، سدرۃ المنتہا دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے، آسمان کراس کر کے رف رف پہ جانا ہے، رف رف سے عرش معلیٰ پہ جانا ہے۔ تو اوپر کے نظام کے ساتھ یہ جسم منٹین ہو سکے، اللہ نے شک صدر کرا کے دل میں طاقتیں بھروا دی۔ حضور پاک یہاں سے چلے ہیں، کہاں رکے؟ حضور کو اتارا، براق سواری پر لے گئے تھے جبرائیل کا، یا رسول اللہ یہاں اتری اور 2 نفل پڑھیے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں۔ سورت نمبر 22 بلکہ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 میں رب کریم فرماتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ تو یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، کہ ادھر رکیے، اللہ کے رسول رکے ہیں، 2 نفل پڑھیں، یہ آپ کا دارالہجرت ہوگا۔ آگے چلیں، طور سینا آیا، طور سینا پہ رکے، طور سینا والتین والزیتون وطور سینین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات یہاں اعتکاف کر کے تورات وصول کر کے امت کے پاس لے گئے تھے جو 300 تختیوں پر مشتمل تھی۔ حضور پاک نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ آگے چلیں، بیت اللہ رکے، بیت اللہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔
وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں 3 قسم کی بڑی چیزوں کی کرامات کا ظہور تھا۔ نمبر 1، بغیر والد کے رب کریم نے حضرت مریم کو بچہ دیا۔ نمبر 2، ان کو پانی چاہیے تھا تو قد جعل ربک تحتک سریہ، سورت نمبر 19 سورت مریم کے رکوع نمبر 2 میں رب نے اعلان فرمایا میں نے چشمہ جاری کر دیا۔ پہلے دیکھی تو زمین خشک تھی، پھر دیکھا تو چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ تیسرے نمبر پہ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اما مریم کو کھانے میں کھجور پسند تھی، ضرورت پڑی ولادت کے وقت، عورت کی ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھا کہ کھجور کا تنا خشک ہے، رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اسے کھینچ۔ اللہ کیسے کھینچوں؟ اوپر تو کوئی پھل بھی نہیں ہے، فرمایا کھینچنا تیرا کام، تو ساکت علیہ کی رطباً جنیہ، یہاں سے کھجور تر و تازہ نیچے پھینکنا ہمارا کام۔ یہ 3 کام اس جگہ ہوئے، یہ بیت اللہ میں اللہ کے رسول اترے ہیں، 2 نفل پڑھے، آگے چلیں۔ 5واں اور آخری سٹاپ سفر اسراء کا بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں حضور گئے ہیں تو انبیاء جمع ہیں، جبرائیل نے سواری روک دی ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے ہیں، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ سنو توسا کے غیورو، حضرت رسول اللہ امام ہیں، باقی انبیاء مقتدی ہیں۔ مقتدی پہلے آئے ہوئے تھے، امام بعد میں آیا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے ائمہ مساجد پہ اعتراض نہ کرنا، تم بعد میں کیوں آئے ہو؟ نہیں، اپنے آپ کو درست کرو کہ مقتدی پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اس لیے اعتراض لو کہ جی ہمارا امام لیٹ آتا ہے، بھئی امام کیوں جلدی آئے؟ امام کا کام مسجد کھولنا نہیں ہے، تیرا کام ہے۔ امام کا کام جھاڑو دینا نہیں ہے، مقتدی تیرا کام ہے۔ امام کا کام مسجد کی لائٹس جلا کے پنکھے جلا کے نہیں، امام امامت کے لیے آتا ہے اور وہ اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مقتدی پہلے آئیں اور امام بعد میں اگرچہ آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک رکے، پھر اوپر تشریف لے گئے جو معراج ہے۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی سرکش کیا دن سیڑھی کو پوڑی، ٹھیک ہے۔ تو 3 نام ہے عرب میں سیڑھی کے، معراج، مرقات اور سلم، یہ تینوں سیڑھی کو کہتے ہیں، لفٹ کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہاں سے آگے تشریف لے گئے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ رسالت میں آپ علیہ السلام کے ان 5 سٹاپ میں ایک وقت یہ بھی آیا ہے، حضرت انس فرماتے رسالت میں آپ نے فرمایا میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا سرخ ٹیلا ہے اور ساتھ قبر ہے۔ میں نے قبر کو دیکھا تو اللہ کے رسول کو قبر کے اندر سے ہر چیز نظر آ گئی۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والے امام الانبیاء ہیں، پڑھنے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہاں کوئی تیرا میرا راوی نہیں ہے جس کو تو کہ ضعیف ہے، اس نے کیا کیا؟ بھئی ایک نبی نے پڑھا، ایک نبی نے دیکھا، اسی دیکھنے والے نے بتایا۔ اور صحیح مسلم کی صحیح کتاب ہے، جس کو پڑھے بغیر مولوی کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجتی، اسے پاس کرنا پڑتا ہے صحیح مسلم کو، پھر جا کر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا۔ اب جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں نہ آئے وہ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ اجی پوچھیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھنے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان میں بھی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں 1 منٹ اس سوال کو یہاں رکھو، ایک سوال اور بھی بنتا ہے، وہ تو تم نے نہیں کیا۔ وہ کہ میں نے کہا حضور پاک کتنے ہیں؟ کہا جی 1۔ تو میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے؟ قبر موسیٰ پہ بھی ہیں، بیت المقدس میں امامت بھی کرا رہے ہیں اور آسمان پہ بھی ہیں۔ مولوی صاحب حضور پاک پہلے قبر موسیٰ پہ تھے، پھر بیت المقدس میں، پھر آسمان پہ۔ میں نے کہا ایسے، پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، پھر رب لے گیا، پھر جنت بیت المقدس میں آئے، پھر اللہ لے گیا آسمان پہ۔ جیسے ایک حضور 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف وقتوں میں، تو ایک موسیٰ علیہ السلام بھی 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف اوقات میں، اس لیے کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام معراج کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں، اوپر پہنچے، 7 آسمانوں کے دروازوں کے مین گیٹ کو کھلوانے کا منظر صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے ہم بتایا۔ فرمایا جب پہلے آسمان یہ پہلا آسمان ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں آسمان دنیا،
لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دنیا والا آسمان. جی نہیں، عربی کا لفظ ہے. دنیا دنون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قرب. آسمان دنیا جو ہمارا قریبی آسمان ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا آسمان. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں جب ہم آسمان کے قریب پہنچے، مین گیٹ مرکزی دروازہ کھلنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے سوال ہوا کون؟ کہ میں جبرائیل. کہ ومن معک، اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ کہ جی ساتھ بھی ہے. کہ جی کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج والے کہتے ہیں مجمع چپ ہے درود پاک پہ. سارے بلند آواز سے اگر آپ درود کے قائل ہیں، اور اس عقیدے اور نظریہ سے کہ ہم ایک بار درود پڑھیں گے آسمان سے اللہ ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت برسائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس نظریے سے کہ ادھر سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے. جس کا عقیدہ ہے اور اللہ نے زبان دی ہے وہی بولے. یہاں سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھیں گے آقا. جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس کا عقیدہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا رکھے، ہاتھ بلند رکھے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. یہ میں اسی لیے آپ کو ہاتھ کھڑا کرا رہا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے جلسے میں مہمان کون ہے اور مسلمان کون ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جس کا عقیدہ ہے وہی ہاتھ کھڑا کرے. مانتے ہیں آپ اس عقیدہ حیات النبی کو؟ جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر. آپ علیہ السلام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے. تو اندر سے سوال ہوا ابو استائی، تجھے اللہ نے حضور کے پاس بھیجا تھا لینے کے لیے؟ نعم بعثت الیہ، جی ہاں مجھے بھیجا تھا. پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے مرحبا کہا. ایک ایک موقع یہ کیوں پوچھا؟ سنیں، آج کل جہاں ہم جاتے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ ہو، عسکری پوائنٹ ہو، کوئی فوجی آرمی کی چوکی ہو، تو ہر بندہ وہاں نہیں گھس سکتا. اس کے لیے جو جائے گا تو چوکیدار کوڈ ورڈ پوچھے گا، وہ خفیہ کوڈ پوچھے گا. سامنے والا بتائے گا تو اپنا ہے، ورنہ نہیں. 3 دفعہ کے جواب کے بعد وہ ٹریگر دبائے گا. پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی اور ہے. تو بھائی یہ بھی آسمان پر کوڈ تھا گیٹ کھولنے کا. فرشتوں کی نگرانی کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے. ہر آسمان سے گزرے ہیں، 7 آسمانوں سے گزرے ہیں، پھر جا کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. یہاں بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، 7 آسمانوں میں ہر آسمان میں ہر ایک نبی سے ملاقات ہے. 7 انبیاء سے آسمانوں پر ملاقات ہے. وہ کون سے ہیں 7؟ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا، یہ ایک ایک نبی کو ایک ایک آسمان پہ رہنے میں ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نشر الطیب. یہ زندگی کی پہلی کتاب حضرت تھانوی نے نشر الطیب لکھی ہے. اور زندگی میں حضرت تھانوی نے آخری کتاب جو لکھی ہے وہ کتاب ہے بوادر و نوادر. یہ دونوں کتابیں پڑھنے کی، بوادر و نوادر عوام تو نہیں پڑھ سکتی، 3 زبانوں پہ، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ایک ہی کتاب ہے. اور یہ علماء کی ہے، لیکن نشر الطیب اردو میں، اور بہت زبردست سیرت پر مشتمل کتاب ہے. حضرت تھانوی کی اس کتاب کی حکمتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام سے ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت آدم سے ملنے کی بھی وجہ ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت یوسف سے بھی، ادریس سے بھی، ہارون سے بھی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم سے بھی. کہ حضرت آدم سے اس لیے ملے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں جنت سے ہجرت کر کے. بتایا گیا ہے محبوبم ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا، آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے. حضرت عیسیٰ سے کیوں ملے ہیں؟ کہ جی حضرت عیسیٰ سے بہت سی نسبتیں ہیں حضور پاک کی. ایک نسبت تو یہ ہے کہ اماں مریم علیہ السلام کا جنت میں نکاح، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نکاح حضور سے ہوگا جنت میں. تو حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد لگتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہیں. تو بمنزلہ والد کا استقبال بمنزلہ بیٹا کر رہا ہے. کہ جی ایک وجہ اور بھی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ حضور پاک کے دین پہ جب مشکل آئے گی، دجال آئے گا، تو لڑائی کے مقابلے کے لیے کون نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک وجہ اور بھی ہے. کہ وہ کیا؟ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف موت کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرائے، اور وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے اور فوج لے کر پیچھے پہنچا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے جو بات فرمائی ہے نا وہ دو باتیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. عیسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہونا، میں تمہیں روح مال جسد مکمل وصول کر لوں گا. متوفی کا معنی ہے وصول کر لوں گا، لیکن میں نے ترجمہ کیا روح مال جسد. اگر مرزائیوں والا ترجمہ کرے نا کہ صرف روح وصول کروں گا، تو اگر حضرت عیسیٰ کی اللہ نے روح لے لی تھی تو پھر حضرت عیسیٰ کو موت آ گئی، تو جو کام یہودی کرنا چاہ رہے تھے وہ تو اللہ نے کر دیا، تو اس لیے اس کا ترجمہ بنتا نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. فرمایا عیسیٰ میں تمہیں روح اور جسد دونوں سے اٹھا لوں گا، یہودیوں کے ہاتھوں نہیں دوں گا. اے اللہ کہاں اٹھائیں گے؟ فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف اٹھا لوں گا. اللہ کی طرف کون سی ہے؟ اللہ تو کائنات میں ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے. کوئی اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کا سرائکی ترجمہ ہے اپنے پاسے چاہ گے انسان. تو اللہ کا پاسا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ سنیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی وجہ دی ہے. فرمایا ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ. رب کریم بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ میں تمہیں اس پر امن مقام کی طرف اٹھا لوں گا جہاں صرف میرا حکم چلتا ہے. یعنی آسمان پہ. دنیا میں تو کوئی جابر اپنا حکم چلانے کے لیے وہ معاملہ سیدھا کر لے کہ لا یجری فیہ حکم غیر اللہ ای موضع، اس جگہ لے کر جاؤں گا. حضرت عیسیٰ کو رب نے اٹھا لیا، دشمن بال بھیکا نہ کر سکا. اور ہوا کیا؟ قرآن کریم نے 3 باتیں کی. فرمایا وما قتلوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مار نہ سکے. وما صلبوا، پھانسی پہ نہ چڑھا سکے. تو اللہ کیا کیا پھر انہوں نے؟ فرمایا ولکن شبہ لہم، معاملہ ان کو 6 و 5 میں پڑ گیا. وہ کیوں؟ ہوا یہ تھا کہ جو ان کا سردار وارنٹ گرفتاری لے کر ٹیم کو لے کر آ رہا تھا نا، پکڑو پکڑو پکڑو، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی. قوم نے کہا پکڑو، اس نے کہا کیوں پکڑو، میں خود تمہارا بڑا ہوں، تو وڈیر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، وٹو. انہوں نے پکڑ کے پھانسی پہ لگا دی. قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہی ان کا مشتبہ ہو گیا. وہ شودا پٹیندا روندا رہیا بھی میں تو نہ وڈیرا، او جو کملا یمل ہے تو ہی سارا وڈیر ہے، پھانسی چڑھا دی. یہ ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. کوئی ان کی نہ مانی. تو حضرت عیسیٰ سے دوسرے آسمان پہ ملاقات کی. حضرت تھانوی کہتے ہیں حکمت یہ ہے حضور پاک کو بتایا گیا تھا جو آپ کے خلاف سازشیں ہیں نا، اور آپ طائف سے نکل کے آئے ہیں اور آپ کا دل دکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، آقا آپ پریشان نہ ہو، دشمن مل کے بھی آ جائے نا آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے. یہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی حکمت ہے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملے ہیں. وہ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے خلاف اپنوں نے سب سے پہلے حرکت کی تھی. اپنوں نے، بھائیوں نے. قرآن کہتا ہے نا سورت نمبر 12 سورت یوسف کہ یہ سارے کے سارے ابو کے پاس رونے آ گئے اور بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر آ گئے کہ کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ، بھیڑیا نے کھا لیا، بھیڑیا نے کھا لیا. جھوٹ بولا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی. اور لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور بھائیوں کو قابو کر لیا ہے، اب بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے لیکن بدلہ نہیں لیا. پیغمبر کی شان کریمی تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں حضور پاک کو یہ اشارہ اور حکمت تھی کہ محبوبم آج آپ کی قوم آپ کے مخالف کھڑی ہو گئی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ اپنی قوم پر فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوگے. تو جب آپ ان پر قابو پا لیں، یوسف سے مل کے دیکھیں یہ بھی میرا نبی ہے، یہ اپنے ان لوگوں پہ قابو جب پایا جو اس کے مخالف تھے اس نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. حضور نے معاف کیا. جب حضور مکہ میں آئے ہیں نا تو پہلا اعلان تھا کہ جو بیت اللہ آ جائے اسے معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم. سین بھر گیا بیت اللہ کا. بتایا گیا یا رسول اللہ سین بھر گیا، بندے اور بھی آنا چاہتے ہیں. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کی حویلی میں جو چلا جائے اسے بھی امن ہے. سردار تھے نا قوم کے، ان کو بھی عزت دی کہ وہ بھی صحابی اور مسلمان بن گئے تھے. اب ان کی حویلی بھی بھر گئی. یا رسول اللہ گنجائش اب وہاں بھی ختم ہو گئی ہے، بندے آنا چاہتے ہیں. فرمایا اب جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے. یہ حضرت یوسف سے ملاقات کی حکمت تھی جو پوری ہو رہی ہے. چوتھے نمبر پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. حضرت ادریس وہ نبی ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْكِتَابَ أَوَّلًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. علماء نے لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام
1,24,000 انبیاء میں وہ واحد نبی ہیں جن نے سب سے پہلے کتابت سکھائی ہے امت کو، یعنی خط لکھنا سکھایا ہے۔ ان سے پہلے خط لکھا نہیں جاتا تھا، بولا جاتا تھا، آواز میں بات ہوتی تھی، بھائی وائبہ تقریری بات چلتی تھی، تحریر نہیں چلتی تھی۔ تحریر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دھرتی پر کیا، علی وجہ الارض۔ تو حضور پاک کی ملاقات حضرت ادریس سے اشارہ اور حکمت یہ بتائی گئی کہ محبوب مصطفیٰ آپ مدینہ طیبہ جائیں گے، اور جب آپ جائیں گے پھر آپ سے رب کام لے گا، آپ بھی تحریر کی شکل میں شاہان عالم پورے بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے۔ حضور پاک کے خطوط موجود نہیں ہیں جو بادشاہ، شاہ مکوکس کے نام ہے، شاہ ہرقل کے نام ہے، شاہ روم کے نام ہے، کہ یہ شاہ ایران کے نام ہے، یہ کیسر و کسرا، پوری ترتیب ہے۔ تو جو خطوط لکھنے تھے تو خطوط لکھنے والے سے ملاقات کرائی گئی۔ 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت ہارون اور رسول اللہ کا بڑا رشتہ ہے، بڑا رشتہ ہے۔ یہ اتنا تفصیلی عنوان ہے، یقین مانے اس کو کھولیں تو رات اس پر بیتے کہ حضرت ہارون اور حضرت رسول اللہ کا پیار کیا ہے۔ میں صرف جھلکیاں دینے لگا ہوں۔ پہلی جھلکی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ایک خوش قسمت خاتون رسول اللہ کی بیوی ہے، حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا حضور پاک کی بیوی ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، حضرت ہارون کی اولاد سے ہیں، ام المؤمنین ہیں، خیبر کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت صفیہ پریشان بیٹھی تھی کہ مجھے کہا گیا تو یہودیوں کی اولاد ہے، میرا دل دکھا ہے، یار میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایمان لائی ہوں، میرے باپ دادا کے مذہب کا مجھے کیوں تانا؟ پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت اماں صفیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کے اس حالت میں پا لیا کہ وہ پریشان ہے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا، ما لکی یا صفیہ، وجہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل دکھا ہے، مجھے یوں تانا ملا ہے۔ یار کیا جواب دیا اللہ کے رسول! توسا کے غیورو، حدیث پاک کا وہ جواب آپ کو سناؤں رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ سینہ بڑا کر، حوصلہ رکھ، تسلی رکھ، جو کہے اسے جواب دینا۔ ہاں ہاں میں بیٹی ہوں حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں بھتیجی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں زوجہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان ہونے کی کیا بات، حوصلہ رکھ۔ کھل اٹھا چہرہ حضرت صفیہ کا، اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کا بڑا پیار ہے یار۔ ابو داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، امام سلیمان ابن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں۔ ایک موقع پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہلیہ، حضور کی عزت ام المؤمنین، حضور کا حرم، ان کے لیے اونٹ لایا گیا، اور اونٹ کوئی بختی نسل کا تھوڑا سا بڑا تھا۔ اس اونٹ پر یہ بیٹھنا چاہ رہی تھی تو بیٹھ نہ سکی کہ قدر بلند تھا وہ اونٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اب ذرا سنیں، میں آپ کو پورا وہ اس طریقے پہ عملی طور پہ دکھاتا ہوں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے کو یوں آگے کر کے اونٹ کی پیٹھ کے ساتھ لگایا، بالکل چپکا دیا، اور فرمایا صفیہ ادھر پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسالت مآب کا پیار ہے۔ اگر ذوق تازہ ہے تو میں ایک جملہ یہاں کہتا جاتا ہوں، بیویوں پہ ظلم کرنے والوں شرم کرنی چاہیے، حضور اپنی بیویوں کا ایسے احترام کرتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کی نہج پر موجود ہیں جہاں گرل فرینڈ کی یاری کو تو سلام پیش کیا جاتا ہے اور بیوی سے محبت کو رن مریدی کا تانا دیا جاتا ہے۔ حیا اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، یہ حلال جگہ ہے بھائی، وہ حرام جگہ ہے۔ حق تھا تم حرام جگہ پہ دوسرے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو شرم دلاتے، تم شرم بیوی سے محبت پہ دلاتے ہو۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار لفظ فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں بتاؤں تم میں بہتر بندہ کون ہے؟ پھر فرمایا تمہیں بتاؤں تم میں بہتر بندہ کون ہے؟ فرمایا جی ہاں وہی اس امت کا بہتر فرد ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ روایت ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ یہ جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ میرے دوستو تو اس لیے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے معاملہ دیکھا کریں۔
میں آج ایک شخص کو ملا ہوں، آج جمعہ نماز سے پہلے ایک جگہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی، ساتھ والے نے کہا مولانا اس کو سمجھا، اس نے کل بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار کے اسے مارا کوٹا ہے۔ بتاؤ نعرہ تکبیر، اسلام، علماء حق، علماء دیوبند۔ میں کہاں جاؤں جہاں یہ حال ہو، کہاں جاؤں یار، دل دکھتا ہے اس پہ۔ وہ تمہارے نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے، اس نے اپنی ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہن چھوڑی، بھائی چھوڑا، گھر چھوڑا، وہ حویلی چھوڑی جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، اور تیرے گھر کو آ کے اس نے بسا دیا، اور تو مرد کا بچہ ہے، تیرا بس اپنی بیوی عورت ذات پہ چلتا ہے۔ اگر تم میں جرت ہے تو کسی مرد کو پکڑ کے دکھا، بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والے، پتہ نہیں کون سی غیرت کا مقام۔ اب میں نام نہیں لیتے، علاقے کے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، میں پردہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں، میں اپنے وسیب کی بات کروں۔ ایک علاقے میں بیان کرنے گیا، وہاں ایک شخص مجھے ملا اور مجھے آ کے کہتا ہے منے دی نہیں آکھا میں ڈھیڑ تے گوڑے رکھ کے دو چاٹا لیم تو وہی کریں دی گئی، میرا میٹر گھوم گیا اللہ کی قسم۔ میں نے کہا ایک منٹ بیٹھو، وہ بیٹھا۔ میں نے کتنی بیٹیاں ہیں تیری؟ کہا جی 6 دھیرین میں نے کہا یاد رکھنا میں بد دعا نہیں دیتا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں تیرا داماد کل تیری بیٹی کو کوٹے گا، پھر تو رویا نہ نہیں، پھر رونا نہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا دل کانپ گیا، مجھے کہتے ہیں مولانا میں معافی مانگوں، میں نے کہا جاؤ اور معافی مانگو۔ ایسے خناس بھی بیٹھے تھے، اس کو کہتے ہیں زال سامنے ہاتھ بدھانی جران طلاق تھی ویندی ہے۔ میں کہا چیتے کو ہاتھ لا، بیوی سے سامنے سوری کرنے پر بیوی طلاق ہو جاتی ہے، کس نے کہا تمہیں؟ حیا اور شرم کا ہاتھ تھامو۔ لڑکی کو 1000 میسج کر کے گرل فرینڈ کو سوری مائی بیبی، وہاں سب کچھ جائز ہے، اور اپنی حلال کی بیوی پر تمہیں اعتراض نظر آتا ہے؟ آپ ہنستے ہیں، میں ہنسنے کی نہیں، میں درد دل کی بات کر رہا ہوں۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھا کرو، یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی بیوی کو خرچ میں وسعت دیتا ہے، اس کا حق صحیح ادا کرتے اسے خرچ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا 1 دینار اپنی بیوی پر خرچ کرنا 10 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ہمیں یہاں تو نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو بھائی یہ حلال جگہ ہے، حدیث پاک کے مطابق نوالا اٹھا کر میاں اپنی بیوی کے منہ میں دے، اللہ رحمت اتارتے ہیں۔ چلو میں بات کر رہا تھا حضرت ہارون کی۔ حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت صفیہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ہارون کے ساتھ حضرت رسول اللہ کا پیار دیکھیں۔ تبوک کے موقع پہ جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو مسجد حوالے کی، فرمایا میرے آنے تک آپ انتظام میں شامل رہیں۔ حضرت علی بہادر آدمی تھے، شجاع، دلیر، شیر خدا۔ دل میں آیا کہ بچے رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں اور معذور ہیں، میرے پاس تو ذوالفقار جیسی تلوار ہے، میں بھی گھر میں رہوں اور جہاد پہ نہ جاؤں؟ تو دل میں تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن رسول اللہ کے حکم کو مانا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت علی کا چہرہ آیا تو رسول اللہ نے پڑھ لیا۔ فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچوں میں بیٹھا ہوں، حدیث ہے نا کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کہا علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جہاد پہ نہ جا سکوں؟ یار کیا جملہ فرمایا حضور نے۔ حضور نے فرمایا اما علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ اللہ تجھے اور مجھے ویسا بنا دے جیسے حضرت ہارون کا رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، بس ان کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اس وجہ سے آج حضرت علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ، یہ اما ترضیٰ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی میں جو حضور پاک کا حضرت علی موجود ہے، یہ بھی نسبت حضرت ہارون والی رکھتے ہیں۔ اور ایک ملاقات میں حضرت ہارون کی وجہ اور بھی ہے، میں نے کہا نا یہ موضوع بہت طویل ہے کہ حضرت ہارون سے کیوں ملے ہیں۔ چلو میں تیسری اور آخری وجہ دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون کے جب حوالے کر کے قوم کو حضرت موسیٰ 40 لیلہ 40 رات اعتکاف پہ گئے تھے، تو قوم کے کچھ بندے مشرک ہو گئے، جن میں سامری ان کا سربراہ تھا۔ تو ان مشرکوں کا علاج کیا تھا؟ جب واپس آئے تو رب نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو مشرک ہیں
اس کو مواحد اپنے ہاتھ سے مارے گا. یہ اللہ کا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا کہ ان کو قتل کرو تب ان کی توبہ قبول ہے, ورنہ نہیں. تو انہیں قتل کیا گیا. جو مشرک تھے, جو سازی تھے, وہ مرے. پھر جا کر قوم کا مسئلہ پاک ہوا. حضرت ہارون سے ملاقات میں رب نے یہ اشارہ دیا, محبوبم جو لوگ آپ کی خلاف ساز سے نیچے, ابو جہل اینڈ کمپنی, عقبہ بن ابی معیط جیسے, ولید بن مغیرہ جیسے اور ابی بن خلف جیسے بے ایمانین مکہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ان مشرکین نے بچنا نہیں ہے. بدر کا مقام آئے گا, 70 اکٹھے مار دیا جائیں گے. آپ بے فکر رہیں. ہارون سے ملاقات نہیں ہے, چھٹے آسمان پہ گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. یہ کیا حکمت تھی؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہے. یہ مصر ملک شام میں شمار ہوتا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے نا. آج کل تو شام دمشق والا ہے, یہ نہیں ہے. اس وقت شام میں فلسطین بھی شامل تھا. تو حضرت موسیٰ کی ملاقات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ کہ ملک شام کے پیدائشی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کو وہ شہر ملک چھوڑنا پڑا. واپس ایک وقت آیا, رب نے قوم عمالقہ سے جنگ کے بدلے میں ملک شام فتح کر کے حضرت موسیٰ کی گود میں ڈال دیا. فرمایا محبوب مصطفیٰ بے فکر رہے, اگر آپ کو بھی آپ کے علاقے سے ہجرت ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے آپ کی گود میں ڈالنا ہمارا کام ہے. 7ویں آسمان پہ ملاقات حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم سے ملاقات کی حکمت, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی بڑی پیاری اور بڑی آسان اور ایزی حکمت ہے. وہ یہ ہے کہ جس کو خواب میں حضرت ابراہیم نظر آئے تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دیکھنے کا معنی ہے بندہ حج ضرور کرے گا. کیوں؟ اذن فی الناس الحج, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا. اور حضرت ابراہیم نے تو دعا مانگی تھی, محبوب مصطفیٰ اے اللہ جو تیرے خزانے میں بھی ہے کہ وہ میری نسل سے دے دے. تو حضرت ابراہیم سے ملاقات کی دونوں وجہ ہیں کہ ابو الانبیاء بھی ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کو اشارہ ہے کہ آپ حجۃ الوداع بھی کریں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت ہے. آگے گئے ہیں تو جبرائیل امین نے کہا سدرۃ المنتہا پہ. یہ علاء الدین متقی رحمہ اللہ الہندی نے کنز العمال میں روایت لکھی ہے کہ یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا آ گئی ہے. سدرہ بیری کو کہتے ہیں, منتہا انتہا سے ہے, یہ لائن آف کنٹرول ہے. کیا یہاں سے اوپر والا فرشتہ نیچے نہیں آ سکتا اور یہ نیچے والا فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا. جبرائیل کہنا کیا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ آگے میں نہیں جاؤں گا, میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے, آپ اکیلے ہی جائیں گے. رسالت میں آپ رکیں. جبرائیل علیہ السلام رکیں, حضور پاک چلیں. رف رف قالین آیا ہے, یہ وہاں کا بوئنگ تیار آیا گویا. یہ جو رف رف آیا ہے یہ اڑا کر لے گیا ہے نا. معراج والا سلسلہ تو گیا, اب رف رف والا معاملہ شروع ہے. آپ علیہ السلام وہاں چلے ہیں, جبرائیل رک گیا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, جو کہتے ہیں نا کہ علماء حق, علماء دیوبند پیغمبر کو نور نہیں مانتے, میں انہیں کہتا ہوں نوریوں کا سردار بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محبوب مصطفیٰ کا قدم پہنچا. آپ نور اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ رتبہ نور کا بڑھ کے ہے. بھائی اس جیسے ہزاروں نور حضور کے خادم ہیں, یہ نوروں سے بہت بلند تر ہے. رسول اللہ آگے گئے ہیں, شریف الاقلام کا وزٹ کیا ہے. شریف الاقلام جہاں کلمے پھیری جا رہی ہیں. کیا مطلب؟ یہ جو اعمال لکھے جا رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, وہ اس کو نوٹ کر کے رجسٹر بنا دیتے ہیں, اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ قیامت میں وہ دفتر نامہ اعمال کا کھولا جائے گا. وہ شریف الاقلام ہے. وہ لائن آف کنٹرول کے بعد مین ڈپارٹمنٹ ہے نامہ اعمال کا. وزٹ ہو گیا, جنت کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے. وہاں اسکرینیں چلائی گئی ہیں, یہ نہیں ہے کہ جہنم وہاں ہے, اسکرین چلا کر بھی دکھایا گیا. اس کا سر کچلا جا رہا ہے. کیوں؟ سر پر مار, پھر سر ختم, پھر مار, پھر ختم. کہ یہ وہ ہے جو بے نمازی ہے. یہ بندہ منہ کینچی سے, ہونٹ اور اس کے گال کانچی سے کاٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ ہیں جن کے پاس علم تو تھا پر عمل نہیں تھا. ایک وہ ہے جو پتھر کھاتا ہے, پیٹ میں پتھر ڈال کے خون کے دریا میں تیرتا ہے. کہ جی یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کا سود خور ہے, جس نے سود کھایا ہے. اوکے. ایک اور دیکھا ہے, جی یہ کون ہے؟ ان کے حالات ہے کہ وہ ایک تندور میں ننگے ہیں اور جل رہے ہیں. کہ یہ زانی ہے. اللہ محفوظ فرمائے.
आज़न अल्लाह मिन, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, ये ज़ानी है। सबका विजिट किया है। आगे गए हैं, बतौर फितरत इंसानी, रिसालत माब ने जब तन्हाई देखी है कि ये जिब्राइल तो मेरे साथ घर से चला था, फिर 7 आसमानों तक, फिर बैतुल मुक़द्दस, तूर सीना, बैतुल्लाहम, यसरब, एक एक मौके पे होते हुए सिदरतुल मुंतहा तक आया, अब रुक गया, अब मैं अकेला। तो बतौर फितरत इंसान को कदर परेशानी तो होती है ना कि पहला सफ़र इतना लंबा और वो भी अकेला। तो कहते हैं रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज़ आई है एक फरिश्ते की, कहा अल्लाह के रसूल महलन, रुक जाइए, आपका रब आप पर सलात पढ़ रहा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सामने 2 सवाल खड़े हो गए। नंबर 1 कि सलात, अल्लाह तो नमाज से मुस्तगनी है, अल्लाह को तो नमाज की जरूरत नहीं है, हमें नमाज की जरूरत है। क्या मतलब? उसका जवाब यह दिया गया कि सलात से मुराद है आपका अल्लाह आप पर रहमतें बरसा रहा है। ओके। दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया कि जो फरिश्ते की आवाज़ थी वो आवाज़ हू बहू वही थी जो ज़मीन पर अबू बकर सिद्दीक की थी रज़ी अल्लाह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ये सोचने लगे कि अबू बकर को तो ज़मीन पे छोड़ के आया हूँ। ये हदीस पाक लिखी है हज़रत थानवी ने नशर तीब में, आप पढ़ लेना कि अबू बकर यहाँ कहाँ आ गया। रिसालत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपकी परेशानी आपका रब नहीं देख सकता। अगर आप ज़मीन पे परेशान हैं ना तो अल्लाह ने आपकी तसल्ली के लिए अबू बकर रखा है, ठीक है। और आसमान पे आपने आना था, अल्लाह आलिमुल गैब है, दिलों के भेदों से वाकिफ़ है, अज़ल व अबद का इल्म है। अल्लाह को पता है जिधर तन्हा होना है तो परेशान होना है, तो रब ने रोज़ अव्वल से एक फ़रिश्ता पैदा किया था जिसकी आवाज़ आपके साथी अबू बकर वाली है, ताकि वो आपको तसल्ली के लफ्ज़ कहे तो अबू बकर के लहजे में कहे, दोस्त की बात सुन के आपकी परेशानी जाती रहे। यह है अबू बकर सिद्दीक का मकाम। और मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, कुर्बान क्यों ना हो इस शख्स पर जिसकी आवाज़ के कॉपी करने के लिए भी रब ने आसमान पे फरिश्ता पैदा किया है। यह आसमान की मखलूक इसको जानती है। इस अबू बकर का तारुफ सिर्फ मदीना और मक्का और अपने बिजनेसमैनों और ज़मींदारों से नहीं है, इसका तारुफ तो आसमान पर उस जगह पे भी है जहाँ जिब्राइल जैसा फरिश्ता रुक गया है, अकेले महबूब मुस्तफ़ा गए। वहाँ के लोग भी अबू बकर से वाकिफ़ हैं। ओए तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए है। 2 आलम किया, अबू बकर को तो आलमीन वाले जानते हैं। मेरे दोस्तों, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम अर्श मुअल्ला पर पहुँचे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को रब्बे करीम को जो तोहफ़ा दिया है हुज़ूर ने, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इबादात का, माली बदनी कौली तमाम इबादात का तोहफ़ा। और रब्बे करीम ने जवाबी तोहफे में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, महबूब मुस्तफ़ा आप पर भी सलाम, कुर्बान जाए रिसालत माब की, रहमतुल लिल आलमीनी की बेहद व बेइंतहा शफ़क़त पर इस मौके पे जुमला फरमाया कि मेरे रब अकेला मैं नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जिन्हें ज़मीन पर छोड़ के आया हूँ या जो आखिर तक मेरी उम्मत है, इन सब पर भी सलामती जारी रहे। ओके। नमाजों का तोहफ़ा मिला है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून की आयात मिली है। ये अर्ज़ी नहीं है, ये समावी है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए वापस। हज़रत इब्राहीम से मुलाकात पहले है वापसी पर, क्योंकि वो 7वें आसमान पे है। 6ठे पर हज़रत मूसा ने रोक लिया, क्या लेकर जा रहे? कहा जी 50 नमाजों का तोहफ़ा। कहा आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, कमी करा ले। तौसा के दोस्तों मैं सवाल करता हूँ, ये सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं किया? पहले मुलाकात तो उनसे हुज़ूर पाक की वापसी पर। हज़रत इब्राहीम ने क्यों नहीं कहा कि आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी? हज़रत मूसा ने क्यों कहा? 2 जवाब हैं। एक जवाब ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत वालिद की है हुज़ूर पाक के साथ, और हज़रत इब्राहीम की हैसियत भाई की है। वालिद का मामला और होता है, भाई एक दूसरे से अपना तजर्बा शेयर करते रहते हैं। हज़रत मूसा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत पर भी 50 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, उन्हें नहीं पढ़ी, इसलिए आप भी कम करा दीजिए। रिसालत में आपने बात मानी है और तशरीफ़ ले गए हैं। और
روایت میں یا 5 یا 10 دونوں کی روایت آتی ہے، کمی ہوتی گئی. سنیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے ہیں، حضرت موسیٰ نے واپس کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے، شفقت کی ایک وجہ تو ہے کہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھے گی، کوئی اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے رب سے دعا کی تھی، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور اب حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو نہیں دیکھ سکے، محمد مصطفیٰ میرا وہ حبیب ہے جو مجھے دیکھ کر آ اور جا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، جو اللہ کو دیکھ کر آیا اسے ایک بار پھر بھیجوں، ایک بار پھر بھیجوں، ایک بار پھر بھیجوں، تاکہ یہ اللہ کو دیکھے اور میں اس کو ڈائریکٹ دیکھوں. انعکاس ضیاء اسے کہتے ہیں نا. 9 بار حضرت موسیٰ کے کہنے پر اوپر گئے ہیں اللہ کے رسول. 9 5 45 نمازیں کم ہوئی. ایک بار پہلے گئے، 9 بار یہ، 10 بار اللہ رب العزت کی زیارت کی. اب جب آئے ہیں کہ کتنی بچی؟ کہ 5. کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی، یہ بھی معاف کرا لیجیے. حضور پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اللہ کی رحمت سے حیا آتی ہے. رب نے فرمایا محبوب مصطفیٰ ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، یہ ہم نے تیری خاطر کمی کی ہے. ہمارے ہاں حکم 50 کا ہے، تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 کا. نہیں ہے، وہی ہے، وہی لے کر آئے ہیں. واپس آئے ہیں تو بیت المقدس میں سنیں، یہ حوالہ دل کی تختی پر نوٹ کریں. پھر بیت المقدس میں انبیاء کو دوبارہ جمع کیا گیا. اللہ علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر. اب دوسری نماز با جماعت پڑھائی گئی. کہ وہ کون سی؟ کہ پہلی نماز صلاۃ استقبالیہ تھی، واپسی والی صلاۃ الوداعیہ تھی، سی آف کرنے کی نماز، اللہ حافظ کرنے کی نماز. یہ نماز پڑھائی گئی. یہ 2 بار نماز کا حوالہ مرقات شرح مشکات باب فی المعراج میں موجود ہے. رسالت امام علیہ السلام پھر واپس ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے. میں یہاں پر 1-2 باتیں کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس پر ہمارے پاس دلائل ہے. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو تو پھر حضور اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر کیوں گئے تھے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کہیں مل جاتے. میں کہتا ہوں اس سوال کا جواب ہم دیتے ہیں، آپ ایک سوال کا جواب مجھے دیں. آپ کے مطابق اگر اللہ صرف عرش پہ ہے تو نمازی ملاقات کے لیے اللہ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ حاجی ملاقات کے لیے بیت اللہ کیوں جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کوہ طور پہ کیوں گئے تھے جب اللہ ہر جگہ ہے؟ تو تم سے جواب نہیں بننا، یا اہل حق علماء حق جواب دیں گے. کہ وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ ملاقاتی کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، کس سے کہاں ملاقات کرنی ہے. اگر حیثیت عام نمازی جیسی ہے تو ملاقات مسجد میں ہے، حیثیت حاجی جیسی ہے تو ملاقات بیت اللہ میں ہے، حیثیت موسیٰ کلیم جیسی ہے تو ملاقات کوہ طور پہ ہے، حیثیت محمد مصطفیٰ جیسی ہے تو ملاقات عرش معلیٰ پر ہے. اللہ ہر جگہ. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے. ملاقاتی کی حیثیت دیکھی جاتی. آپ اور ہم کسی دوست سے گلی میں ملتے ہیں، کسی کو بیٹھک میں لاتے ہیں، کسی کو گھر میں بٹھاتے ہیں، کسی کو اپنے بستر پر لاتے ہیں. حیثیت ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے. نمبر 2، ایک جملہ میں اور بھی کہتا ہوں کہ رسالت مآب نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، یہ روحیں تھی یا جسم تھے؟ ابھی بھائی کہہ رہے تھے روح اور جسم دونوں. آدھی بات نہ کریں. مولا علی قاری فرماتے ہیں انما الصلاۃ تکون للاشباح لا للارواح لا سیما. کہ اکیلی روحیں نماز نہیں پڑھتی، روح مال جسد نماز پڑھی جاتی ہے. تو روح مال جسد ہے. مولانا ادریس کاندھلوی سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ کیسے؟ تو کہا وما ذلک علی اللہ بعزیز. یہ آیت لکھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ لے گیا ہے، اللہ لے گیا ہے ان کو. پھتو ڈتو گاواں گھن ونجیا تو وال پوچھوں بھئی دلیل کیڑی ہے؟
ये फत्तू डित्तू कुल किनू ताकत आ गई है जरा अंबिया को गिन गया, ये फत्तू डित्तू गामा नहीं गिन गया, अल्लाह पाक गिन गया। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ है, वो रब्बे करीम का काम, तो अल्लाह ले गया भाई। अगली बात, अंबिया कराम को हुजूर ने नमाज पढ़ाई है। सुनो सुनो ज़रा जुमला सुनो। ख़त्म नबूवत की बड़ी दलीलों में एक दलील है इमामत अंबिया का। वो क्या? जो इंसानों के लिए यहां इस धरती पे नबी बनकर आया, जो नबी बन के आया, इस मेराज वाली नमाज में उसकी हाजिरी है। सुनो, उसकी हाजिरी है। जो नबी है वो इधर मुक्तदी है, जो इन अंबिया का मुक्तदी है वही नबी है। हम कहते हैं कादियानियों, मिर्जा कादियानी को बात करने वालों, वहां इसकी हाजिरी तो दिखा दो। मिर्जे दा दादा हाले अपनी दादी दी ढिड्डी च नहीं आया जी हाँ, तू सब मिर्जा यहाँ को उठा दिखे सो भाई, मिर्जा कादियानी की वहां हाजिरी दिखा दो, हम मान जाए। मिर्जा छोड़ो, मुसलमान कज़्ज़ाब इससे पहला बेईमान है, वो भी नहीं है वहां पर। रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इक्तदा में सारे अंबिया हैं वहां, ठीक है। एक मिर्जाई को मैंने दलील दी तो मुझे कहते हैं वहां तो हजरत जिब्राइल भी मुक्तदी थे, वो नबी है। मैंने कहा चाचे दिमाग दुरुस्त कर, जिब्राइल फरिश्ता है, मैं अंबिया की बात कर रहा हूं जी। जब दलील देना आप और कुफर के चेहरे पर मलाल आए तो मुझे एक शेर याद आता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चेहरा देखने वाला होता है इनका, बात बनती नहीं है तो इन्हों जी अच्छा अच्छा से जी ठीक है, ऐसे झूठ बोलते हैं। तो भाई यहां अंबिया में आप दिखाएं मिर्जा कहां है? जब नहीं है तो फिर मानो कि मिर्जा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, वो नबी नहीं हो सकता। और एक मसला और भी साबित होता है, वो हमारे अपने भाइयों से है। मिर्जाइयों वाला मसला ख़त्म है, आप अपनों की बात कर लो। हमारे अपने कलमा गो भी हैं कुछ जो हमें कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं होती इमाम के पीछे। अजी क्यों नहीं होती? कहा इमाम को भी सूरत फातिहा पढ़नी है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। कहते हैं नहीं कहते, तुम्हें पढ़नी चाहिए, पढ़ोगे तो दलील बनेगी वरना नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा न पढ़ी और नमाज नहीं होती, हालांकि हदीस है मन कान लहू इमामन फ़क़राअतुल इमाम लहू क़िराअह, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। तो कुरान और कुरान पाक है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204। रब ने फरमाया कुरान के मुकाबले में चुप रहो, मत पढ़ो। ये दलील है अपनी जगह, लेकिन मैंने कहता हूँ अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, जैसे हनफी नहीं पढ़ते, बस इमाम पढ़ता है तो हमारी हो जाती है, तो नमाज नहीं होती। तो बच्चों ज़रा संभल के बैठ। मेराज की रात अंबिया कराम की नमाज हुई थी? अगर हुई थी तो उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नहीं समझे। उन्होंने पढ़ी है तो तू दिखा दे। आप मुझसे पूछे भी नहीं पढ़ी तू दिखा दे, मैं दिखाता हूं। सुनो, सूरत फातिहा तौरात में नहीं उतरी, इंजील में नहीं उतरी, ज़बूर में नहीं उतरी, सहाफ़ में नहीं उतरी, कुरान में उतरी है। और कुरान करीम की आयत है वलकद आतैनाका, आतैनाको में नहीं है, जमा मुज़क्कर मुखातब नहीं है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब है, सिंगुलर। सिर्फ हुज़ूर पाक को फरमाया वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। महबूब मुस्तफ़ा फातिहा सिर्फ तुम्हें मिली है, अल्लाह ने बता दी। तो जब मिली हुजूर को, पढ़ी हुजूर ने, पीछे मुक्तदी तौरात वाला उसने नहीं पढ़ी, इंजील वाला नहीं पढ़ी, ज़बूर वाला नहीं पढ़ी, साहिब वाले नहीं पढ़ी, उनकी ना पढ़ के हुजूर के पीछे नमाज हो गई तो हनफियों की नमाज भी हो गई। और सुन, कल क़यामत में अंबिया वहां से हुजूर पाक के पीछे पढ़े जाने वाली नमाज का जहां से सवाब लेंगे ना, बगैर फातिहा पढ़ी जाने वाली नमाज का, जहाँ अंबिया को सवाब मिलेगा बतौर नबी होना, हम वहां से सवाब ले लेंगे बतौर उम्मती होना। यहाँ भी होगी, इसलिए आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए। और एक मसला और भी साबित हो गया कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ है, तो हुज़ूर पाक ने जवाब दिया। उम्मे हानी के घर अल्लाह के रसूल पहुंचे, और उम्मे हानी हज़रत अली मुर्तज़ा की बहन है, सैयदा फ़ाख्ता रज़ी अल्लाह अन्हा इनका नाम है। इनके घर आया तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ये लोगों को ना कहना, इस छोटे से वक़्त में इतना लंबा सफ़र आपने किया, लोग मजाक उड़ाएंगे, बस इस बात को छोड़ दे, मैं मान गई हूँ।
ہمارا دین کوئی نہ مزار میں چھپا ہوا ہے نہ غار میں چھپا ہوا ہے، ہمارا دین کھلا کھلا ہے. تو دین چھپانے کے لیے تو نہیں، دین تو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، واضح کرنے کرانے کے لیے آیا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا ام ہانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھپا جاؤں، میں تو کھل کے بتاؤں گا. اچھا ایک ذہن آپ میں سوال آئے گا کہ ام ہانی تو حضور پاک کے چچا کی بیٹی تھی، تو کیا چاچا کی بیٹی سے پردہ نہیں ہے؟ کوئی پوچھ لے مولوی صاحب آج حلال کر گیا. حضور چاچے دی تھی گھر بیٹھے ان بغیر پردے دے اسا ونجو تو کیڑا رول ہے کوئی کہہ دے. تو بھائی آپ کا پردہ ہے، اس کی وجہ کہ جب حضور گئے تھے اس وقت یہ آیت نہیں اتری تھی کہ آپ کا اس سے پردہ ہے، آیات بعد میں اتری ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم یہ بعد میں اتری ہے. حضور پاک علیہ السلام نے باہر اعلان کر دیا کہ رب نے مجھے رات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، چھوٹے سے حصے میں معراج کے اتنا بڑا سفر کرایا. ابو جہل دوڑتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گیا. ابھی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہے. ابو بکر کا ایمان دیکھیں، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے ہیں. کہ ابو بکر ایک بات بتا دے. کہ جی پوچھ. حضرت ابو بکر نے چہرہ تو پڑا ہوگا نا ابو جہل کا کہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں. کہ ایک بات بتا، ایک بندہ کہ رات کو میں مکہ سے نکلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے نکلا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں اور ہو کے آ بھی گیا ہوں، اور ابھی بھی رات کا ٹائم ہے، دن ابھی شروع نہیں ہوا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا ابو جہل یہ بتا کہا کس نے؟ یہ نہ کہا کوئی کہتا ہے، کہا کس نے؟ قائل کون ہے، فاعل کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہ یہ چھوڑ، تو بتا ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں. کہا کوئی نہیں جا سکتا، لیکن میرا محبوب مصطفیٰ کہے تو میں مان سکتا ہوں کہ وہ جا سکتا ہے. مثال دوں آپ کو، یہ عقل کے خلاف نہیں، عقل کے مطابق ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ ہمارے علماء کو یہ چیزیں عطا فرمائے. بھائی فرید طیب صاحب کے پاس جہاز ہے اور مولانا اعجاز صاحب کے پاس کار ہے. مولانا کہیں میں کراچی 1 گھنٹے میں پہنچا ہوں تو نہیں مان سکتے کہ کار والا تو 1 گھنٹے میں نہیں جائے. لیکن جو اس کے پاس فلائٹ ہے، جس کے پاس طیارہ ہے، وہ کہے میں تو 1 گھنٹے میں کراچی پہنچا ہوں، مان سکتے یا نہیں مان سکتے؟ مان سکتے. ابو بکر کا جواب عقل کے مطابق ہے کہ محبوب مصطفیٰ کے پاس تو سدرۃ المنتہا سے منٹوں سیکنڈوں میں جبرائیل خادم بن کے آ سکتا ہے، حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ ابو بکر کا تو عقل کے مطابق جواب ہے کہ پہنچ کہاں ہے رسالت مآب کی. سنیں اب میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں کہ بدقسمت تھا ابو جہل، خوش قسمت ہے ابو بکر. کیوں؟ ابو جہل نے حضور کے منہ سے سنا نہیں مانا، اور ابو بکر نے ابھی حضور سے نہیں ابو جہل کے منہ سے سنا ہے، بن دیکھے حضور کی تصدیق کی ہے. اے تیری بدقسمتی ابو جہل، تو محمد مصطفیٰ کے منہ سے سن کے نہ مان سکا. خوش قسمتی ابو بکر کی، سلام عقیدت ابو بکر کو جو تجھ جیسے دشمن کے منہ سے حضور کی بات سن کے بن دیکھے مان گیا. تبھی تو 24ویں پارے کا پہلا صفحہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر ابو بکر. خوش قسمتی ابو بکر کی. جب رسالت مآب علیہ السلام واپس تشریف لائے، یہ سفر معراج رات کے ایک حصے میں پورا ہوا. اب اس سفر معراج کی تمام حکمتوں کو مد نظر رکھ کے آپ کو اور مجھے کچھ سبق ملتے ہیں. اس معراج میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ غم آئے تو غم برداشت کرو، کوئی سی اچھے دینی جگہ کے سفر کا انتخاب کرو تو غم ختم ہو جاتا ہے، دل بہل جاتا ہے. ایک اور بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤ، جتنے لمبے سفر پہ جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی. ایک اور بھی سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اسباب ضرور اختیار کرو، اچھی سے اچھی سواری رکھو. حضور براق جیسی سواری پر گئے ہیں. ایک اور بھی ملتا ہے کہ جی وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے. زکوٰۃ ہو، اذان ہو، نکاح ہو، قربانی ہو،
روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقۃ الفطر ہو، عیدین ہو، جنازہ ہو یا کچھ اور ہو، ان سب کے حکم زمین پہ، نماز کا حکم آسمان پر ملا ہے۔ تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سود خوری کا عذاب حضور نے دیکھا، ہمیں سود نہیں کھانا چاہیے۔ زنا کا عذاب دیکھا، ہمیں زنا سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بے نمازی کا حشر حضور نے دیکھا ہے، ہمیں بے نمازی نہیں بننا چاہیے۔ رسالت مآب نے وہاں پہ دیکھا ہے جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کرتے، منہ کاٹا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے دینی علم پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں معراج سے ملتا ہے۔ اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے اور اعمال نامے اب آئے ہیں۔ ان اعمال ناموں سے پہلے چلو ٹھیک ہے، لمبا ہو جائے گا پھر۔ آج کل بازار میں پھل اسٹرابری آیا ہوا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میری تحقیق کے مطابق جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم، ہمارے کراچی کے عالم دین شیخ الحدیث و تفسیر الفقی مولانا مفتی ظرف علی خان رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ نہ کھائیں۔ حضرت کی تحقیق یہ ہے، باقی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی عالم دین کی تحقیق آ جائے تو اس پہ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو اس کے خلاف بک بک بھی نہ کریں۔ تو میں اپنے اکابر کے خلاف نہیں بولتا۔ حضرت ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ وہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ بابا خالصتاً ٹھیک عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھو، دائیں بائیں والوں کے پیچھے میں اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں کیا کردار اور کیا اسلام اور کیا قربانی، یہ سوال تھوڑا ٹائم مانگتا ہے۔ مولانا بات کر لو اس پر، توجہ۔ نہیں میں نے کہا ٹائم کی وجہ۔ اچھا میرے دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت خیریت ہے، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ عرض خدمت یہ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محسن المدارس مولانا محمد نواز صاحب رحمت برکاتہ۔ سیاست اسلامیہ پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہم مولویوں کی، خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگ چلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تبلیغ کو دین مانتے ہیں۔ ہم نے مدرسہ کو دین بتایا ہے، لوگ مدرسے کو دین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے مسجد کو، ممبر کو، خطابت کو دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ تصوف اور خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کو ہم نے دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ سیاست اسلامیہ کو ہم نے بطور دین لوگوں کو نہیں بتایا، اسی وجہ سے ان جیسے سوالات کی آمد ہوتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست اسلامیہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر خود کو سیاسی امیدوار کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ یا داؤد انا جعلنا کی آیت اٹھائیں تو حضرت داؤد ایک بادشاہ وقت بن کے سیاسی طور پہ عوام کی خدمت کے لیے تگ و دو فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و سلیمان الریح غدوها شارا ورواها شہر کہہ کر حضرت سلیمان کی سیاست اسلامیہ کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا لوگو، نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ میں انبیاء میں، حضور نے فرمایا، سب سے آخری نبی اور انبیاء کا سب سے آخری سیاست دان بن کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ سیاست کا میدان بند ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ الْعُلَمَاء، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء سیاسی میدان کو سنبھالیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے۔ سیاست اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے۔
सियासत इस्लामिया है ही काम उलमा का, उलमा का काम है, ये कुरान भी कहता है, हुजूर का फरमान भी कहता है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान। अब मसला ये है कि मेरा मिंबर गूंगा है, मैं नहीं बोला, तो अवाम को कैसे पता चले कि सियासत इस्लाम का हिस्सा है? उल्टा लोग हमें कहते हैं मौलाना सियासत गंदला मैदान है, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी है इसमें आने की। मैंने कहा मेरे भाई तेरे दिल में दर्द दीन मौजूद है, ऐ काश इल्म दीन भी होता तो ये तो सवाल न करता। तेरे दिल में दर्द तो है कि उलमा वहां न जाए, लेकिन इल्म दीन हो तो तुझे पता चले कि वहां जाना ही उलमा का काम है, और तुम जैसे बंदों ने उलमा को वहां नहीं भेजा, इसी वजह से वो मैदान गंदला बना है। तुम उलमा को मुंतखब करके भेजते, ये साफ करके दिखाते हो। मैं दो मिसालें पेश करता हूँ और दोनों सैयद घराने से पेश करता हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी सैयद हैं, और मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह भी सैयद है। एक ने ख़त्म नबूवत की तहरीक 53 में चलाई है, एक ने 74 में चलाई है। 1953 की तहरीक अमीर शरीयत रहमहुल्लाह की क़यादत में है, 1974 की तहरीक मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह की क़यादत में है। हज़रत बुखारी की तहरीक बहुत बड़ी तहरीक है, बड़ा नाम है यार। पाकिस्तान में इमाम अबू हनीफा के किरदार को जिंदा अताउल्लाह शाह बुखारी ने किया, जिसने आधी जिंदगी रेल और आधी जेल में रख के सेंधता हिंद शर्कता गर्ब अल्लाह का कुरान सुनाया है। वो अताउल्लाह शाह बुखारी जब ख़त्म नबूवत का मसला लेकर उठता है, 10 लाख मुसलमान घर से बेघर होते हैं, 1 लाख जख्मी होते हैं, 10,000 शहीद होते हैं, लेकिन कानून नहीं बना। 1974 में असम्बली में कानून बना है जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी ने तहरीक चलाई है। वजह इखलास तो दोनों में, मैं तो किसी के इखलास पे शक करने को बेईमानी समझता हूँ। दोनों मुखलिस हैं, दोनों मेरे सर के ताज हैं, दोनों खानदान सादात के चश्मो चराग हैं। तो क्यों मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी के दौर में कानून बना है? भाई वजह यह है कि उस वक्त हज़ारा के गयूर मुसलमानों ने मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूर लोगों ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। इन उलमा ने कादियानियत की ताबूत में वो कील ठोका है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कादियानियों को काफिर अक़लियत करार दिया। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो, अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत नाज़िल करे। मेरा भुट्टो से सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस कारनामे पर मैं उसे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी बातें चलती रहेंगी, कोई पीपल पार्टी का मसला फला फला अपनी जगह, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो न चाहते तो यह काम नहीं हो सकता। उस शख्स ने माना है अपोजिशन का मुतालबा, और अपोजिशन और हुकूमत का एक मुतालबा करके उसने कादियानियत के लिए हुज़ूर पाक की खिदमत की है। ये किस लिए हुआ कि सियासी उलमा मौजूद थे। जब कादियानियों ने वहां चोट खाई, अब कादियानी अपने रिसालों में, अपने आर्गन में, अपने वीडियो में, अपने बयानात में एक बात करते हैं जो आप और हम तक पहुंची हुई है। वो बात क्या है? वो डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और लड़ाओ। वो क्या कि सियासी मौलवी की कदर न करो, बाकी तबलीगी मौलवी अच्छा है, तदरीसी मौलवी अच्छा है, तालीमी मौलवी अच्छा है, तजवीदी मौलवी अच्छा है, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, मदरसे और मकातब और मस्जिद वाले अच्छे हैं, सियासियों की कदर न करो। ये कादियानियों ने कहा, और हमने भी ये बात मान ली कि तबलीगी अच्छे हैं, दीन की बात करते हैं, मदरसे वाले अच्छे हैं, मदरसे की बात करते हैं, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, खानकाह की बात करते हैं, सियासी इनको तो इस्लामाबाद की फिक्र है। क्यों? कादियानी को पता है कि जिस वक्त मदरसे वाले अताउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में इकट्ठे थे, खानकाह वाले इकट्ठे थे, मसाजिद वाले इकट्ठे थे, मदारस वाले इकट्ठे थे, उस वक्त सियासी कुव्वत नहीं थी तो कानून नहीं बना। और जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी के दौर में तमाम खानकाहों, मदारस, मसाजिद, मकातिब वाले साथ साथ सियासी उलमा भी थे तो कानून बना है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं उम्मत का रिश्ता सियासी उलमा से काट दूं, और हम जाने अनजाने में उसकी बात मानने पे बैठे हुए हैं। तो भाइयों, सियासत भी इस्लाम में पैगंबर की मीरास है। मैं एक बात करता हूं, अगर आपको रब ने मुंह में जबान की ताकत दी है तो मुझे जवाब देना। सियासत जो पैगंबर की मीरास है, इस वक्त पूरी दुनिया में वो कौन सा ऐसा आलिम है जिसने हुजूर की इस मीरास को थामा हुआ है? नाम लीजिए।
اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. یہ ماننا پڑے گا. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. یہ ماننا پڑے گا. اس وقت اس بندے نے اس میراث کو تھنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے. تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے. میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں، کوئی نظم میں کہے یا کوئی نثر میں کہے، کوئی تقریر میں کہے یا تحریر میں کہے، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے، مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے. اپنی عقل کا علاج کراؤ. میرے دوستو، یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے. تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ. تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا، اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر، ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس. تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبدالقدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی، مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی، ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں. اور آپ نے 2013 میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیے، مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے. وفاقی وزیر کو ہم نے رگڑ کے جو جواب دیا ہے، اس جواب میں اس کلپ کا ایڈ ہم نے دے دیا ہے، آپ سن لینا. 2013 کے الیکشن سے پہلے قادیانیوں کے پاس یہ تحریک انصاف کی لڑکی نادیہ رمضان چودھری، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لنڈن سیکریٹریٹ پی ٹی آئی، وہاں گئی اور قادیانیوں کے جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور، جو مرزا طاہر کا بیٹا ہے، وہ مرزا ناصر کا بیٹا ہے، وہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے اور وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے. مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے کے پاس گئی کہ ہمیں ووٹ دو. تو اس نے کہا نادیہ تو ایک لڑکی ہے، تیری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے جب تحریک انصاف بنائی تو مجھ سے ووٹ مانگا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ووٹ تو دوں، تو اسمبلی میں ہمیں حقوق دلوائے گا، لیکن یاد رکھنا سرخ رومال حضرت نے کیا ہوا ہے، اس پیلے رومال کی طرف، وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. مولانا فضل الرحمان سے 7 سمندر دور بیٹھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اس پگڑی سے کانپ رہا ہے. اور میں حیران ہوں ان کاسالیس مولویوں پہ جو حکومتی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں اور ویڈیو اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو. اور تو مولوی ہے تو بتا، ہمیں تبلیغ سناتے ہو، تدریس سناتے ہو، تعلیم سناتے ہو، تجوید سناتے ہو، تصوف سناتے ہو، تو سیاست کی آیات بھی سناؤ اور حدیث بھی سناؤ. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنائی ہمیں، اس پہ دلائل نہیں ہے، یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے، کبھی یہ بھی سنا دو. اس پر تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ میں کھلا کھلا کہتا ہوں، جو بندہ حق اہل حق بننا چاہتا ہے اسے یا مدرسہ بنانا پڑے گا یا مدرسے والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق بننا چاہتا ہے یا امام مسجد بننا پڑے گا یا امام مسجد کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق رہنا چاہتا ہے یا خود تصوف کی خانقاہ اکابر کی اجازت سے چلانا پڑے گی یا تصوف والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی، یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی یا ان سیاستدان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی. تم سیاست بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے، کتی چورانہ رلی کھڑوتی ہے.
جی ہاں، تم دعا بھی نہیں کرتے، سیاستدان جمعیت علماء کی قدردانی بھی نہیں کرتے، تمہاری دال کالی نہیں، تمہاری پوری دال کالی ہو چکی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں قسم سے کتنے دنوں سے اس بات پہ چل رہا ہوں، میں نے کہا جو تم ہمیں کہتے تھے نا چیاسی اور علماء کی آپ ویلیو گھٹاتے تھے، میرے رب نے مجھے زندگی دی، میں گلی گلی میں ایسے افراد پیدا کر جاؤں گا جو تم سے سوال کریں گے کہ مولانا اگر تبلیغ دین کا حصہ ہے، تعلیم دین کا حصہ ہے، تجوید اور تصوف دین کا حصہ ہے، تو اسلامی سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پوچھیں گے نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ پوچھیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کھلی کھلی بات ہے بھائیو، انبیاء کرام کی سیاست کی میراث جمعیت علماء نے سنبھالی ہے۔ اور میں آخری بات اس سوال پہ کروں، ہمارے کہنے پر لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے کہنے پر صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، پر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ جمعیت علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے سنایا نہیں ہے، ہم نے سمجھایا نہیں ہے، ہم نے دلائل سے انہیں ریلائز کرایا نہیں ہے، ہم ریلائز کراتے وہ مانتے اور جمعیت علماء کی تائید کرتے۔ نعرہ تکبیر! دینی مدرسے مولانا اعجاز صاحب زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ کیا مولانا وضو کے دوران باتیں کرنا جائز ہے؟ بھائی وضو کے دوران باتیں نہ کریں، کیونکہ وضو خود عبادت ہے۔ ایک عبادت میں ٹھہر کے دوسرے سے حال حوال کریں، لالا کیا حال ہے، چنگا ود ہے، اچھا ود ہے، یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک عبادت ہے، آپ اس عبادت کو عبادت رکھیں۔ خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خودکشی کرنے والا عذاب بھگتنے کے بعد جنت۔ بھائی خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا، تو گناہ گار کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو منع ہے نا، کسی بڑی عالم دین شخصیت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا جنازہ پڑھے تو لوگ خودکشی کو جائز سمجھنے لگیں گے، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا بندہ نہ جائے، عام مسلمان تو ضرور جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اللہ چاہے گا تو عذاب اس کا معاف فرما دے، ہے تو بہت بڑا جرم۔ قضا نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جب نماز قضا ہو گئی ہو تو پھر آپ گھر پہ ادا کر لیں۔ یہ پورا خط لکھ کے بھیجا نے، خدا انہوں حج تلے بھیجے۔ مفتی صاحب تشہد کی حالت میں کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی تشہد ہی پڑھ سکتے ہیں، التحیات للہ۔ کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جتنی آتی ہے آپ کو وہی التحیات پڑھ سکتے ہیں، کوئی آگے آپ بڑھا دیں گے؟ بھئی التحیات جہاں پوری ہوتی ہے ہو گئی، آگے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھو گے؟ خدا کے بندے، آپ نے التحیات ہی پڑھنی ہے۔ نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ فیل، دوسری رکعت میں سورۃ المعون کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اصل یہ سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت کا وقفہ نہیں دینا چاہیے، 2 سورتوں کا وقفہ دینا چاہیے۔ تو یہ بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی 2 سورتوں کا وقفہ دے دے، تو 2 سورتوں کا دینا چاہیے، ایک کا نہ دیں۔ اگر آپ ایک کا دیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ آپ اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی خاص وجہ ہے، اس وجہ سے علماء 2 کا وقفے کی بات کرتے ہیں۔ استخارے کا آسان طریقہ بتائیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا۔ یہ پوری دعا بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علماء سے لکھوا لیں، یہ استخارے کی دعا ہے، یہ آپ پڑھ لیں۔ 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر آپ کے دل کا خیال ایک جگہ بیٹھ جائے گا، ہاں توبہ کر لیں، نہ تو مان لیں، بس یہ چیز ہے۔ اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے، دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ دیکھا تو ٹھیک ہے، اصل میں دل کا میلان چاہیے۔ اگر فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد میں ہم درود پاک بھی پڑھ لیں تو امام کے سلام کے بعد رکعت پوری کر سجدہ، امام کے پیچھے جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ پر کوئی سجدہ صاف نہیں ہے، آپ نے جو بھی پڑھ لیا ہے بس پڑھ لیا۔ اکیلا پڑھا ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ عافیت کا مولا، اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ انبیاء کرام سے ملاقات جس میں مثالی سے ہوئی تھی یا حقیقی سے؟ جس میں مثالی کیسا کہتے ہیں؟ خدا کے بندے، حضور پاک نے فرمایا رأیت موسیٰ جسماً مثالیا، یا رأیت موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جس میں مثالی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مثالی کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، جس میں مثالی کا لفظ حضور کے کسی فرمان میں نہیں ہے، یہ آپ نے لیا ہے۔ تو جس میں مثالی کوئی اور چیز کی مثال میں ہم دیتے ہیں، انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے اصلی جسم اور روح کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ لا تدرک الابصار کا مطلب دنیا میں رہ کے آپ اور ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ لا تدرک الابصار کا مطلب ہے حضور تو دنیا سے اوپر جا کر عرش پہ دیکھ کر آئے ہیں، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کا لکھا ہے کہ وہ حیاتی و ماتی ہیں، بابا ان سے خود جا کے پوچھ لو، میں اب مولویوں کو صفائیاں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟
जो हुज़ूर पाक को कब्र में ज़िंदा मानता है वो हयाती है, जो नहीं मानता वो ममाती है। उससे पूछ लो, वो बता देंगे आपको। एक बंदा जिसने कहा मैं ममाती नहीं, फिर कुल्लमा की तलाक पर उसने दस्तखत किए, उसके ममातियों के झंडे उठाए, मोटरसाइकिल पे लगाए, कह रहा है फलां आप मौक़िफ़ पेश कर बताएं। मुनाफिक ममाती है भाई, है बच्चे से, ठीक है, रोल गोल खाता। पता नहीं बीवियों के कुल्लमा पे भी लफ्ज़ लिख देते हैं, पता नहीं इसने साथ इंशाल्लाह लिख दिया हो तो फिर तो तलाक को नहीं होता ना, उसने मौलवी वाली को किली निकाली और आपको न पता हो तो इसलिए किसी अथेंटिक मौलवी से इसको चेक कराएं, कोई बागड़ जियाँ बंदा होवे ना नप गिन से को। कोई मस्जिद का इमाम मुक्तदियों को नाजायज़ काम करने का कहते हैं, उसके पीछे नमाज होगी, वो क्या नाजायज़ काम है ज़रा बताएं मुझे। आप ऐसे कहते नाजायज़ कहते, वो नाजायज़ ना हो, आप उसको नाजायज़ समझ रहे हो, फिर तो ऐसे मौलवियों के ख़िलाफ़ आप बोलेंगे तो मैं उलमा का दिफा करने वाला हूँ, मैं उलमा का मुखालिफ नहीं हूँ। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। आप वजह लिखते तो मैं वजह बता देता। मुफ्ती साहब एक पीर है सोशल मीडिया पे है धूम, मैं इस पीर साहब को नहीं जानता जो सोशल मीडिया पे कोई धूम मचाए हुए हैं। एक मसला तफसील से बताएं। हाफिज़ और एक हाफिज़ और कोई नहीं नमाज पढ़ाता है, सिर्फ जुमे में खुतबा पढ़ता है, 2 फ़र्ज़ पढ़ाते हैं, उसके पीछे नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कोई आलिम मुयस्सर नहीं है जो तकरीर कर सके तो हाफिज़ साहब खुतबा पढ़ दे, 2 रकात आप पढ़ लें एक अजान के साथ, हो जाएगी, कोई नहीं मसला, क्या है, इससे तो नमाज हो जाती है। लेकिन यह है कि आप उलमा ढूंढें। आज के दौर में हम इतने यतीम नहीं हुए कि हमें जुमे के लिए मौलवी भी ना मिले। और मैं तो ये समझता हूँ मौलवी इतने हैं कि तरावियों बेचारे घरों में पढ़ा रहे होते हैं, मसाजिद कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको मौलवी नहीं लभदा, सुभान अल्लाह, अपनी नीयत को रोला है। लोग मौलवियों पे बोलने के लिए बैठे हैं। मौलाना एजाज साहब, मैं एक जगह गया, मेरे एक शागिर्द है वहाँ आलिम है, तो उसके लिए मुझे अवाम ने शिकायत की कि आपके शागिर्द मौलवी साहब है ना, ये तहज्जुद नहीं पढ़ता। आ गए, मैंने उन्हें कहा भाई वो पढ़े या ना पढ़े अल्लाह से उसका वास्ता है, तुम कौन हो, तुम्हें नमाजें ठीक पढ़ाते हैं, नमाजें ठीक पढ़ाते तो इसकी बात करो। नहीं, अब मौलवी तहज्जुद पढ़े तुम्हारे लिए, तो हो सकता है घर में छुप के पढ़ लेते हो। तो अजीब सवाल। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि वो एक मौलवी साहब था बेचारा, वो होटल से गुजरने लगा ना तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, टीवी लगी हुई थी, तो अब सारे ठहर गए थे, मौलवी साहब भी ठहर गया, ओ छक्का लग गया, ओ चौका लग गया, मौलवी साहब देखने लगा। तो मौलवी साहब मस्जिद में आया, नमाज पढ़, लोगों ने कहा नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। वही मुक्तदी जो इसके साथ देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है, तू मैच देखता है, टीवी देखता है, नहीं होती तेरे पीछे नमाज। मैं गया तो मुझे एक पर्ची आ गई कि मौलवी साहब ने मैच देखा है, इसके पीछे नमाज होती है, टीवी देखता है। मुझे समझ आ गया कि मसला कोई मियाँ बहुत ना गल बीच कोई हो रहा है, ये असल रोला मौलवी लाल। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे घरों में टीवी है? कहते जी हाँ। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी इस टीवी वाले इमाम के पीछे हो जाती है, तुम भी देखते और ये भी देखते, दोनों एक जैसे तुम्हारी हो जाती है। हाँ, तुम मेरे ख्याल में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी दिल रहमानी हो ना, तुम्हारे घर में तो नहीं है और मौलवी साहब के पीछे नमाज नहीं होती, थोड़ा गुजारा करो। फिर मैंने मौलवी साहब जो हमारे हाफिज थे वो बुज्जा खल्ला की तो खुदा दा बंदा नहीं ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई है तुझे, तू टीवी देखने के चक्कर में बैठा है, पूरी आवाम को नक कब वही बैठे को गुजारा चकी तक। तो कभी कभी मौलवी बेचारे से हो जाता है तो आप माफ कर दिया करें। बाबा, तुम जिस बकरी का दूध पीते हो उस बकरी की मेंगनियां भी खुद साफ करते हो। उस मौलवी से कुछ कमी हो जाए तो आप उसको थोड़ा समझा दिया करें, ये नहीं जो डंडा चाह के करो तो मौलवी साहब ऐज कर रहे, आप थोड़ा गुजारा रख लें। गाने की तारीफ किया और गाना किसी कहते हैं, अभी बाबा किसी मिरासी से पूछ लो गाना किसे कहते हैं और गाने की तारीफ क्या है। गाने की तारीफ करनी भी नहीं चाहिए, है भी गलत चीज। हदीस में अल गिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउ ज़र, कि गाना गाने से दिल में ऐसे निफाक उगेगा जैसे पानी देने से खेती उगती है। ठीक है, इसलिए मिरासियों वाले काम से बचे, आप गाना न गाएं न गाना सुने। मौलवी साहब ये क्या पूछना चाहते हैं, तुझा समझी बैठे हुए अच्छा ये सवाल है, मैंने समझे को इश्तिहार भेजा है। अबू तालिब को हज़रत अबू तालिब कहना है, कैसे कहना है? बिल्कुल जायज़ है, आप हज़रत अबू तालिब कह सकते हैं, मैं तो उनका एहतराम करता हूँ। हज़रत अबू तालिब इसलिए कहते हैं उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी परवरिश की है, बड़ी खिदमत की है, जनाब हज़रत अबू तालिब हम कहते हैं। बाकी इस्लाम का मामला वो सबके सामने है, मैं उनके इस्लाम का तो कायल नहीं हूँ, वो तो बाकी मामला मौजूद है, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा थे, उन्हें खिदमत की है। तो जो हमारे नबी पाक की खिदमत करे हो भी सगा चचा,
تو اس طرح کے آپ جملے اور اس طرح باتیں کریں گے تو تھوڑا سا بندے کو آداب کا خیال کرنا چاہیے. میں جب بھی نام لوں گا ان کا عزت اور احترام سے نام لوں گا. اگر فجر کی سنتے رہ جائیں تو نماز کے فرائض کے بعد پڑھیں یا سورج نکلنے کے بعد؟ حدیث پاک میں بعد ما تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھیں، فرضوں کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے. حضرت یہ بتائیں کہ مرزائیوں کی زمین کاشت کرنا کیسا ہے؟ مرزائیوں سے سوشل بائیکاٹ کریں، کسی قسم کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے، مرزائیت سے جائز نہیں ہے. میں یہودیت، عیسائیت اور صابیت کی بات بعد میں کروں گا. عیسائی، یہودی اور صابی حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں لیکن سچے پیغمبر کے پیروکار ہیں. اگرچہ اس ٹائم وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے دور کے سچے نبی کو مانتے ہیں، اور مرزائی جھوٹے نبی کو مانتے ہیں. اس لیے ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے. نماز میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی اور چیز کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی. بے ایمانی ہے، غلط ہے. کون کہتا ہے؟ ہم جب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام. اللہم صلی علی اللہم بارک کہتے ہیں، کس کا خیال آتا ہے؟ حضور کا. کون کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا حضرت تھانوی نے لکھا ہے گدھے گھوڑے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور کا ہے تو ٹوٹتی ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ. جھوٹ بولتے ہو تم. یہ حوالہ حضرت تھانوی کا دکھا دو. یہ میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے گھڑی تحفہ بھیجی ہے، مجھ سے تحفہ لے لو. واہ. یہ ماشاءاللہ اور جزاک اللہ آپ نے گھڑی پہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ گھڑی پہ نہیں کہا، آپ سمجھے نا. تریجے سورے والا لفظ خوش کر گیا. تو نماز یہ کہتے ہیں دعا کر لیں اللہ ہماری دوسری شادی کرے. اونچا کہے نا تاکہ تو کوئی گھر پہنچے گا. حال ایک جاسوس تو تمہارے نال ہے. اے بیٹے سارے تشریف رکھے سر. جی ٹھیک ہے، میں آ جاؤں. تو بھائی دوسری شادی کے لیے اگر پہلی کے حقوق آپ نے 100% پورے کیے ہیں پھر وہ آپ کو اجازت دے گی. اور آپ پہلی کو بھی 20 روپے دے کر کہیں بھی موت موتی ہوئی نہیں تو وہ کب کرنے دے گی آپ کو دوسری شادی؟ 20 دے کر آپ کہیں میں 20 روپے بہت ہے. وہ 20 مانگے تم 100 دو، پھر پتہ چلے گا باقی دوسری شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی حال ہے. ایک بندہ دبئی سے آیا اور آ کر کہا ریوڑیاں لے لو. میں اللہ خلانہ تو چکوال تو ہیں ریوڑیاں لے لبیا. کوئی دبئی والا ریال تے درہم اپنے بالوں کو لیندے تو دبئی والا تو درہم دیتے اپنے بچوں کو، تو ریوڑیاں دیتا پھر رہا. تو بھائی آپ پہلی کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہترین ماں جبین دل نشین حسین رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں. میرے اوپر کل لوگوں نے اس طرح پھول پھینکے جیسے یہ پھول ہے. میں نے کہا یہ پھول اپنی بیوی کے اوپر پھینکو. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا کہ اے پھول میری پھول کو یہ پھول دے دینا، کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی وہ نہیں ہے جس کی بیوی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ میں نے کہا وہ اماں جی کو پھول دے. جیسے تسا سمجھیے وہ ٹھیک، کوئی نہیں. ظہر کی جماعت میں بندہ شریک ہو گیا، جماعت کے بعد وہ پہلے 2 سنت پڑھے یا 4؟ 2 اور 4 میں جو بھی پہلے پڑھے گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قضا نماز کا درست طریقہ یہ ہے کہ میں قضا نماز دوبارہ لوٹا رہا ہوں. 3 بھائیوں کی 3 بہنوں سے شادی ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں نقصان ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات. آپ 3 بھائی ہیں اور کس جگہ 3 بہنیں، آپ کی شادی ہو گئی تو بہت اچھا ہے. 3 سسروں کی دعوت نہیں کرنی پڑے گی، ایک ہی سسر کی دعوت کریں. 10 سالوں کی شادی نہیں، دعوت نہیں دینی ہوگی، ایک ہی گھر میں سارے سالے برابر ہو جائیں گے. زیادہ بڑھویاں دے لوڑ نہ پوزے، ایک کے گھر ہی سارا کام پورا. اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول دے آپ کو. ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں تو بہت بہترین ماں جبین دل نشین حسین مسئلہ ہے بھائی. میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے.